بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی ہدایت کے لیے جس طرح قرآن کا فہم ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ فہم حدیث بھی ضروری ہے، تاکہ عقائد کے ساتھ عملی اصلاح باقی رہے اور کتاب اللہ کی حدیث سے اور حدیث کی کتاب اللہ سے موافقت ہے، مخالفت نہیں۔ جہاں مخالفت ہو وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، یہ بات تو متفق علیہ ہے، لیکن اس میں المیہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی عقل پر رکھ کر پرکھ کر روایت یا حدیث کو چھوڑ دے، عقل کے مطابق آیت کو سمجھا، عقل کے مطابق حدیث کو سمجھا، تو حدیث کی وجہ سے آیت کو چھوڑ دیا، یا آیت کی وجہ سے حدیث کو چھوڑ دیا، یہ ہدایت نہیں، یہ حق کی دلیل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فن میں ماہر ہوتا ہے اس کی بات معتبر ہوتی ہے، اور جو فن میں ماہر نہیں اس کا یہ توازن قائم کرنا کہ اپنی عقل کے مطابق حدیث کو آیت کے مد مقابل یا آیت کو حدیث کے مد مقابل کھڑا کرنا محض اپنے عقل کی بنیاد پر، یہ غلط ہے۔ ہمارے معاشرہ میں یہ وبا عام ہو چکی ہے، اور اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا عہدہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ ایک جاہل آدمی ہے، وہ فنون نہیں پڑھا ہوا، قرآن و حدیث کے اصول نہیں پڑھا ہوا، ان چیزوں سے عاری ہے، لیکن اسے یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ تیری عقل کے مطابق جو حدیث تمہیں قرآن کے مخالف لگے تو نے وہ حدیث چھوڑ دینی ہے، اور کسی کو یہ سمجھا دیا گیا کہ اگر تجھے حدیث کے خلاف آیت لگے تو نے آیت کو چھوڑ دینا ہے۔ اب اگر حدیث صحیح کو چھوڑا تب بھی گمراہ ہوا، اگر قرآن کی آیت کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہ ہوا۔ ہدایت کے بجائے ضلالت کے گڑھے میں جا کر گر گیا، اور یہ مرض کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ غیر مستند علماء جو آواز کے بل بوتے پہ، انداز کے بل بوتے پہ لوگوں میں جادو بکھیرتے ہیں، وہ اس فن کے ماہر نہیں ہوتے، نہ حدیث کے، نہ فقہ کے، نہ تفسیر کے، تو آواز کی بنیاد پر یا انداز کی بنیاد پر یا نسبت کی بنیاد پر جب لوگوں کے اندر آتے ہیں، چونکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی ایک قدر و منزلت ہوتی ہے، وہ جو اپنے علم کی بنیاد پہ جو اگر سیدھی بات کریں تب بھی لوگوں نے ماننی ہے، غلط بات کریں تب بھی لوگوں نے ماننی ہے، اور وہ مانتے عقیدت کی وجہ سے ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے قلوب میں ان کی عقیدت مندی ہے، وہ تحقیق میں نہیں جاتے، وہ ان کی ہر بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں اور تسلیم بھی کر لیتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟
چونکہ وہ خود غیر مستند علماء ہوتے ہیں، چند واقعات یا چند مضامین اور عنوان انہوں نے یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، آواز یا نسبت کی بنیاد پر وہ عوام میں زیادہ پھیل جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو یہ کلیے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث یہ قرآن کے خلاف ہے یا نہیں ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، عوام سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو عوام بھی تو انہی کی طرح ہوتی ہے، عوام کہتے ہیں واقعی قرآن یہ کہتا ہے اور حدیث یہ کہتی ہے، یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، اور حدیث تو قرآن کے خلاف ہو بھی نہیں سکتی، لہٰذا حدیث کو چھوڑ دو، کتاب اللہ پر عمل کرو۔ یہ کلیہ عوام میں پھیلانے والے بھی غیر مستند علماء، اور آگے جن سے فیصلہ کرواتے ہیں وہ بھی عوام۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بے شمار لوگ صحیح احادیث کے منکر بن جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ حدیث جب سامنے آتی ہے اور پھر آیت سامنے آئی، بظاہر یہ لگا کہ یہ حدیث نص کے خلاف ہے، آیت کے خلاف ہے، کہ آیت کچھ کہتی ہے اور حدیث کچھ کہتی ہے، تو اب جو ماہر فن ہے اس نے اس کا حل بتانا ہے کہ حدیث بھی صحیح سند سے ثابت ہے، قرآن وہ تو لا ریب کتاب ہے، اس میں تو شک کی گنجائش بھی نہیں۔ تو اب جو ماہر فن ہے اس نے بتانا ہے کہ حدیث اس آیت کے ظاہراً کیوں مخالف ہے۔ اگر حدیث کی سند ٹھیک ہے لیکن الفاظ بظاہر آیت کے خلاف ہیں، تو جو فن حدیث میں ماہر ہے، فن تفسیر میں ماہر ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، حدیث کا معنی کیا ہے، اس آیت کی مراد کیا ہے، حدیث سے مراد کیا ہے۔ الفاظ میں ٹکراؤ آ گیا تو مراد دیکھو، مراد میں تطبیق ہو سکتی ہے یا نہیں، مصداق دیکھو، مصداق مختلف ہیں تو ظاہراً ٹکراؤ ہوگا، حقیقتاً نہیں ہوگا، معنی میں ٹکراؤ ہوگا لیکن تفسیر مراد اس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا، تو پھر دونوں پر عمل ہوگا۔ جب جس طرح الفاظ ٹکراتے ہیں، معانی بھی ٹکرائیں، مطلب بھی ٹکرائے، اس کا مصداق بھی ٹکرائے، مراد بھی ٹکرائے، کوئی صورت ہی نہیں ایسی کسی طرح نہ تعویل ہو سکتی ہے نہ تطبیق ہو سکتی ہے، دونوں پر عمل کی کوئی راہ نہیں نکل سکتی۔ اب اہل فن بتائے گا کہ اس روایت کو چھوڑ دو اور کتاب اللہ پر عمل کرو، لیکن ایک درجہ تو ہے نا کہ آپس میں ربط پیدا کرنا ہے، تطبیق کی کوشش کرنی ہے، مراد مختلف، تعویل کرو، جو کچھ بھی کرو، لیکن ایک جاہل آدمی ہو یا غیر مستند عالم مولوی ہو، اس کو تو یہ طاقت نہیں ہے کہ جو بھی عقل میں آیا اپنی مرضی سے ٹکراتا جائے اور اپنی مرضی اور اپنے عقل سے حدیث کا انکار کرتا جائے۔ یہ کبھی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ گمراہی ہے۔ لبرل قسم کے لوگوں نے اس طرح کی گمراہی پھیلائی، غیر مستند مولوی اور عالموں نے اس طرح کی بے دینی پھیلائی ہے تاکہ لوگ اصل دین سے دور ہو جائیں۔ لہٰذا اہل فن کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ ایک مستند ڈاکٹر نہیں، وہ ڈاکٹر کی کرسی پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ دین کا معاملہ اتنا آسان ہے، ایک جاہل آدمی ہے، مرضی سے قرآن کا بھی معنی مطلب بیان کرتا پھرے لوگوں میں، حدیث کا بھی مرضی مطلب کا معنی لوگوں میں بیان کرتا رہے۔ نہیں، یہ فن ہے اہل تفسیر اور اہل علم لوگوں کا،
محدثین کا، مفسرین کا، محققین کا۔ لہٰذا اگر اپنی عقل کے مطابق پرکھے گا گمراہ ہوگا، اگر اہل فن کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث پر چلے گا تو صحیح چلے گا، کیونکہ ان کی بات مستند ہوگی، اور جاہل کی اور بے علم بندے کی تحقیق مستند نہیں ہو سکتی۔ آج کل ممبر و محراب پہ اسی بات کا شور قائم کر رکھا ہے لوگوں نے، تحقیق کرو۔ اب ایک سٹوڈنٹ ہے یا ریڑھی والا ہے یا دکاندار ہے، وہ کیسے تحقیق کرے؟ وہ نہیں جانتا بخاری کیا ہے، مسلم کیا ہے، ترمذی کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں، اسماء الرجال کسے کہتے ہیں۔ بظاہر حدیثوں میں ٹکراؤ آ جائے، آیات اور حدیث میں ٹکراؤ آ جائے، ان کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تنسیخ ہے، تطبیق ہے، ترجیح ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں ان باتوں کو؟ نہیں سمجھتا۔ تو اس کو اس کے حوالے کرنا قرآن و حدیث کو کہ تو خود تحقیق کر اور خود اپنی ہدایت کی گاڑی چلاتا رہے، یہ اس کو دہری بنانے کے مترادف ہے۔ اس طرح نہیں ہے۔ مستند محدثین، محققین، مفسرین کی بات معتبر ہوتی ہے۔ ہر جاہل کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں دی جا سکتی، اس لیے معذرت کے ساتھ یہ جو علماء کا منصب ہے، جو محققین کا ہے، جو محدثین کا ہے، اسی حد تک رہنا چاہیے۔ اپنی عقل کے مطابق قرآن و حدیث کو لے آئے گا گمراہ ہو جائے گا، اپنی عقل کو قرآن و حدیث کے مطابق بنانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔